السلام علیکم۔ آج نا میں ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ نا عام لوگوں سے ریلیٹڈ زیادہ ہے، میری اسپیشلٹی سے زیادہ ریلیٹڈ ہے۔ میں نا ایک انستھیٹسٹ ہوں، بیہوشی کا ڈاکٹر ہوں، اور میں نے نا اتنے سالوں میں یہ بہت زیادہ دیکھا ہے کہ مریض جو ہے نا ان کو اس فیلڈ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، اسپیشلی کمر میں سوئی لگا کے آپریشن کرانے کا، جسے ہم اسپائنل انستھیزیا کہتے ہیں۔ لوگ بہت ڈرتے ہیں اور ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ مجھ سے نا مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، اسپیشلی جو زچگی کے آپریشنز ہیں نا، اس کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہے نا تشویش پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر۔ اب اس میں نا میں چاہتا ہوں کہ کچھ اندازہ ہو لوگوں کو، بیسیکلی ہم کیوں مریض سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نا کمر میں سوئی لگا لیں، پوری بھی ہوشی نہ لیں۔ یہ آپ کو میرے پیچھے مشین نظر آ رہی ہے، یہ کوئی تصویر نہیں ہے، یہ میں آپریشن تھیٹر میں ہی بیٹھا ہوں اس وقت۔ تو یہ وہ مشین ہے جس پہ ہم پوری بھی ہوشی دیتے ہیں۔ اس سے نا مصنوعی سانس دیا جاتا ہے مریض کو، ہم اس سے نا مصنوعی سانس کی نالی ڈالتے ہیں اور اس کے ذریعے نا اس مشین پہ ڈال دیتے ہیں، اور اس سے نا مشین جو ہے نا مریض کو سانس بھی دیتی ہے، بے ہوشی کی گیسز بھی دیتی ہے، ساری دوائیاں ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کے پٹھے وغیرہ جو ہے نا ہم سن کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسے کہتے ہیں پوری بے ہوشی، اور یہ جو ہے نا زچگی کے دوران دینا بہت خطرناک ہے، کیونکہ ماں اور بچہ جو ہوتے ہیں نا ان دونوں کو یہ جاتی ہیں۔ بچہ جو ہوتا ہے نا اس کا رونا بہت ضروری ہے، تو ہم اکثر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مریض کو کہ بھئی آپ نا یہ نہ کہیں ہمیں، آپ نا جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یقین جانیے ہمیں اس پہ کام کرنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ ہم بے ہوش کر دیں گے اور اس کے بعد مشین چلتی رہے گی اور ہم صرف دیکھتے رہیں گے اور تھوڑی تھوڑی سیٹنگ چینج کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ جو مریض جس کا زچگی کا آپریشن ہے، تو اس کے بچہ جو ہے نا اس کو ساری بے ہوشی کی دوائیاں جائیں گی، گیس جائے گی، اور جو مریضہ ہے خود بھی اس کو کئی طرح کے مسئلے ہو سکتے ہیں، اس کی سانس کی نالی میں سوزش ہو سکتی ہے، وہ اس کا چونکہ جو معدہ ہے وہ بالکل تنگ ہوا ہوتا ہے، وہ الٹی کر سکتی ہے، سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ پاؤں کے اندر جو ہے نا اس کے چونکہ قدرت کی طرف سے کچھ چینجز آئی ہوتی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے لوتھڑے خون کے بن کے جو ہے نا وہ دماغ کو، دل کو بند کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کمر میں سوئی لگانے سے نا وہ نیچے والا حصہ دھڑ سون ہو جاتا ہے، ہوتا وہ عارضی طور پر ہے، تو اس میں نا وہ زیادہ سیف ہے اس کے لیے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریڑھ کی ہڈی میں سوئی لگاتے ہیں، ایکچولی ہڈی میں کوئی سوئی نہیں لگتی، نہ ریڑھ کی ہڈی میں سوئی لگائی جاتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے حرام، اس کے اندر نا پانی سا ہوتا ہے، ہم اس کے اندر صرف دوائی کو ڈال دیتے ہیں، تو وہ سارے اس کے اندر اس طرح کوئی چیز آپ رسی پکڑیں اور بالٹی میں ڈال کے اس کو باہر نکالیں نا، اس طرح وہ گیلی ہو جاتی ہے سن کرنے والی دوائی سے، تو وہ عارضی طور پہ سن ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد نا 3 گھنٹے کے اندر نا وہ خود ہی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اب مریض اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں سوئی لگنے کے بعد نا درد نہیں جاتی۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ درد نہیں ہوتی، عارضی طور پہ ہوتی ہے، خاص طور پہ عارضی طور پہ 3-4 دن 5 دن رہتی ہے، سر درد ہوتا ہے، لیکن وہ عارضی ہوتی ہے۔ جو خواتین ہیں نا زچگی میں، وہ نا کمر درد ان کو ویسے بھی رہتا ہے۔ دیکھیں ماں بننا آسان نہیں ہے، تمام جو لیگامنٹس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، جو پٹھے ہیں اور دوسرے ہیں نا، وہ نا خاص قسم کی نا جسم کے اندر کیمیکل سے نا جب حمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ نرم ہو جاتے ہیں، تو وہ کبھی بھی دوبارہ اس پوزیشن پہ نہیں آتے۔ اس لیے جب بھی زچگی میں جاتے ہیں مریض اور بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد نا اس کی کمر درد میں ہمیشہ مطلب اضافہ ہی رہتا ہے، وہ دوبارہ اس حالت میں کبھی نہیں جا سکتی جس طرح وہ پہلے ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے اتنا درجہ دیا ہے نا ماں کو کہ وہ بہت مشکل سے گزرتی ہے۔ لیکن اس میں نا ٹیکے کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ ٹیکہ جو ہے وہ کوئی بھی ٹیکہ اس طرح ہاتھ پہ لگائیں گے، تو اگر آپ ہاتھ پہ سوئی لگوائیں نا، ٹیکہ لگوائیں، تو کئی دن وہ بھی آپ کو درد کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، بس صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی باریک سوئی ہوتی ہے، بہت ہی باریک ہوتی ہے، جو عام آپ ہاتھ پہ لگاتے ہیں، نسوں میں لگواتے ہیں، وہ موٹی سوئیاں ہوتی ہیں۔ تو لیکن یہ سیف ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، خاص طور پہ زچگی کے لیے۔ آپ یہ پچھلی جو مائیاں ہیں یا اپنے بوڑھیاں ہیں جو ہمیں آ کر کہتے ہیں جی ہمیں فلاں نے کہا ہے، لیکن ان کی بات نہ سنا کریں، کیونکہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہوا ہے ان کو کمر درد۔ بے ہوشی سب سے خطرناک کام ہے آپریشن کا۔ اگر آپ کو بے ہوشی نہیں راس آئی ہے یا مشکل ہوئی ہے تو آپ کی جان جا سکتی ہے اس میں۔ بے ہوشی کا ڈاکٹرز جب آپریشن کرنے والے ڈاکٹرز کو بھی کچھ کہیں تو وہ بھی ہماری بات سنتے ہیں، کیونکہ مریض کو اس دوران اس کے دل کو، دماغ کو، سانس کو چلانا یہ بے ہوشی کے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اور اگر ہم صحیح دوائی یا بیہوشی چوز نہیں کرتے تو اس کا شدید نقصان ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس بارے میں نا معلومات لیا کریں صحیح جگہ سے. آپ یوٹیوبس کے اوپر دیکھ لیں, آپ باہر کے ملکوں کا دیکھ لیں. یہ پوری دنیا میں کمر میں سوئی ہی لگائی جاتی ہے اس کام کے لیے. اس کی وجہ ہے, آپ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے پڑی والی مشین جو ہے یہ پوری بیہوشی کی گیس دے, بچے کو بھی جائے, ماں کو بھی جائے, بچہ دانی بھی اس میں سے خون زیادہ نکلے گا, پوری دوائی بھی نہیں دے سکیں گے, اور پوری اتنی موٹی جو سانس کی نالی ہے وہ پوری اندر ڈالی جائے گی. وہ بہت خطرناک ہے اس کی نسبت جو کمر میں سوئی لگا کے کروانے سے ہے. یہ کمر میں سوئی صرف زچہ بچہ کے آپریشنز کے لیے نہیں ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں, بہت سارے آپریشنز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں پھر بھی پوری بیہوشی دینا کم خطرناک ہے جتنا زچگی میں پوری بیہوشی دینا خطرناک ہے. تو مجھے امید ہے کہ شاید میری بات جو ہے وہ تھوڑی بہتر سمجھ آئی ہو, اور آپ لوگ جو ہے نا اس بارے میں جو ہے نا خوف کم رکھیں. اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کہ پوری بیہوشی سے نہ ہوتا ہو. پوری بیہوشی کسی بھی زچگی کے مریض میں عام بیہوشی سے بہت زیادہ خطرناک ہے. ہمیں لکھوانا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر کہ جی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے, آپ کو خود کو نقصان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی مریض نہیں مانتے. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی مطلب جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم کوئی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. یقین کریں ہمیں اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے لیے یہ برابر ہے 5 منٹ لگنے ہیں اس مشین کے اوپر ڈالنے میں, اور اس سے کوئی زیادہ 2-3 منٹ لگ جانے ہیں سوئی لگا کر آپ کے بلڈ پریشر اور اس کو کنٹرول کرنے میں. یہ زیادہ آسان. اس لیے پلیز اس بارے میں جو ہے نا یہ جو متس ہیں, جو کہ افواہیں ہیں, جو آپ کے گھر کے بڑے بوڑھے ایم ہی کہتے رہتے ہیں, وہ اس پہ عمل نہ کیا کریں. اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ گھر میں وہ دل نہیں کر رہا ہوتا کام کرنے کا, ظاہر ہے رچی ہوئی ہے, تو مریضہ جو ہے نا اس کو کہہ دیتی ہے کہ میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے, مجھے تو ٹیکا لگا ہے, میں کام نہیں کر سکتی. وہ پھر سینہ بسینہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ کمر میں درد جو ہے نا وہ زچگی کے بعد ویسے بھی 7-8 دن رہتا ہے. اور میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر کوئی بھی خاتون زچگی سے گزری ہو تو اس کا خیال رکھیں, اور وہ اس کی صحت کا خیال رکھیں, اور خود اٹھ کے کام کر لیں. کوئی برائی نہیں ہے کام کرنا. یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت نے ہی ہانڈی بنانی ہے, روٹی بنانی ہے, گھر کی صفائی کرنی ہے اور آپ نے بیٹھنا ہے. میں مردوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پورا ہاتھ بٹائیں. بھائی وہ بچہ اتنا, آپ کا بھی اتنا اس میں. اس لیے امید ہے کہ میری باتوں سے کچھ فائدہ ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.